جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسے کسی قیمت پر گوارا نہ تھا کہ اس کی پناہ میں آئی ہوئی کوئی عورت خودکشی کر لے یا پاگل ہو جائے۔ اسے کسی کے حوالے کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ مال گاڑی لالا موسیٰ سے رن تھرو ہو آئی تھی اور بلا خوف و خطر انتہائی رفتار سے چلی آ رہی تھی۔ پولیس کے کانسٹیبل ایک ایک کر کے وزیر آباد سے دور آگے نکل گئے تھے۔ وہ اس ڈائنامٹ کو دیکھ نہ سکے تھے جو گاڑی کو تباہ کرنے کے لیے ایک سلیپر کے نیچے رکھا تھا، نہ اس تار کو دیکھ سکے تھے جس کا سرا جاسوسوں نے جاڑیوں میں چھپا رکھا تھا۔ یہ سرا ڈینمو ایکسپلوڈر کے ساتھ لگا دیا گیا تھا۔ عورت کی دیوانگی اور خوف زدگی کو دیکھ کر اکبر علی کی ذات کا جانباز اور فرض شناس سپاہی دم توڑنے لگا اور اس کی جگہ ایک جذباتی شہری نے لے لی۔ اس نے جھک کر عورت کو کندھوں سے تھاما اور اسے اٹھا لیا۔ وہ اٹھی اور ڈرے ہوئے بچے کی طرح اکبر علی کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے اکبر علی کو اپنے بازوؤں میں زور سے بھینچ لیا۔ اس کے ملائم اور بکھرے بکھرے ریشمی بال اکبر علی کے ہونٹوں اور گالوں کو چھونے لگے۔ اکبر علی کا سینہ عورت کے سینے کے اتار چڑھاؤ کی شدت کو بڑی شدت سے محسوس کرنے لگا۔ اکبر علی کا سینہ میدان جنگ بن گیا۔ نہ جانے کیسی کیسی قوتیں، کیسے کیسے جذبات، کیسی کیسی حصیں اور کیسے کیسے بگولے خون ریز مار کے لڑنے لگے۔ اکبر علی آخر مرد تھا، انسان تھا۔ ہاجرہ کا سینہ بھی اسی طرح کے خون ریز مارکے کا میدان بنا ہوا تھا۔ وہ افضال اور برقع پوش عورت کے تعاقب میں چلی جا رہی تھی۔ وہ دونوں تیز قدم چلتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہاجرہ دوڑ پڑی۔ اس کا ذہن نارمل نہیں رہا تھا۔ اس پر محرومیوں اور پیار کی پیاس کا اور افضال کی محبت کا اسیب طاری تھا۔ وہ گرد و پیش سے بے خبر دوڑی گئی، پھر رک گئی اور کچھ سوچ کر تیز تیز چلنے لگی۔ اسے زیادہ دیر بھٹکنا نہ پڑا۔ وہ قریبی راستے سے آگے گئی۔ ذرا ہی پیچھے اسے افضال اور برقع پوش عورت اپنی سمت آتے دکھائی دیے۔ وہ ایک بند کھوکھے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ افضال اور عورت اس کے قریب سے گزرے۔ اب تیز چلو، ہاجرہ کو مردانہ آواز سنائی دی۔ وقت تھوڑا ہے۔ ہاجرہ افضال کی آواز کو خوب پہچانتی تھی، لیکن یہ آواز افضال کی نہیں تھی۔ یہ آواز عورت کی بھی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ آواز مردانہ تھی۔ وہاں کوئی تیسرا آدمی بھی نہیں تھا۔ ہاجرہ کو اتنا یقین ضرور تھا کہ یہ آواز برقعے کے اندر سے آئی تھی۔ چند قدم آگے جا کر دونوں رک گئے۔ عورت نے برقعے کا نقاب اٹھا کر گھوم کے دیکھا۔ چاندنی رات میں ہاجرہ نے اچھی طرح دیکھا کہ وہ چہرہ عورت کا نہیں تھا۔ اس چہرے پر گھنی مونچھیں تھی اور اس کے ساتھ جو آدمی آیا تھا وہ افضال ہی تھا۔ افضال ہندوستان کا جاسوس ہے۔ ہاجرہ کے ذہن میں اکبر علی کی آواز گونجی۔ جاسوسوں کا یہی تو کمال ہے کہ وہ پہچانے نہیں جا سکتے۔ ہاجرہ کو اقبال کے الفاظ یاد آئے تو اس نے سوچا کہ افضال کو تو میں پہچان سکتی ہوں۔ اس نے کوئی بیس نہیں بدلا، وہ جاسوس نہیں ہو سکتا۔ ہاجرہ کی ذات دو حصوں میں بٹ گئی۔ نہیں، افضال جاسوس نہیں، مگر کون جانے۔ جاسوس نہیں تو بدکار ہے، فریبی ہے۔ نہیں، افضال بدکار نہیں ہو سکتا۔ وہ قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ برقعے میں عورت نہیں، مرد ہے۔ مرد کیوں ہے؟ شاید پھیکی پھیکی چاندنی میں غلطی لگی ہو۔ وہ عورت ہی ہوگی۔ عورت ہے تو کون ہے؟ افضال کی کیا لگتی ہے؟ افضال اس کے ساتھ مکان خالی کر کے شہر سے باہر کی طرف کہاں جا رہا ہے؟ وہ غیر یقینی کیفیت میں چھپ چھپ کر ان کے پیچھے چل پڑی۔ اس کا دماغ سوچنے سے معذور ہو چکا تھا۔ دل اور دماغ کا رشتہ ٹوٹ گیا اور وہ پراسرار برقعے کے بید کے پیچھے یوں چل پڑی جیسے خواب میں چلی جا رہی ہو۔ افضال اور برقع پوش شہر سے نکل گئے اور سڑک سے اتر کر درختوں کے سائے سائے میں چلنے لگے۔ ہاجرہ بھی درختوں کی اوٹ میں تعاقب میں بڑھتی گئی۔ دل اور دماغ نے شل ہو کر اس کے جسم کو بھی معذور کر دیا۔ وہ اب قدم گھسیٹ رہی تھی اور اسے یہ تعاقب بے مقصد محسوس ہونے لگا۔ پھر اسے سب کچھ ہی بے مقصد نظر آنے لگا۔ افضال کی محبت بے مقصد، اقبال کا اندھا ہو جانا بے مقصد، اکبر علی کی باتیں بے مقصد، یہ جنگ، یہ نعرے بے مقصد۔ اسے یہ زندگی ہی بے مقصد نظر آنے لگی۔ پھر اسے اپنے جسم سے یوں گن آنے لگی جیسے گوشت پوست کی یہ غلیظ شے کسی فریب کار مرد کی ملکیت ہو۔ وہ ایک قدم بھی چلنے سے معذور ہو گئی، مگر افضال ایک مقناطیسی قوت بن گیا اور وہ کھچی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ افضال اور برقع پوش نظام آباد کی طرف سے شہر سے دور نکل گئے۔ ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔
थी। वो दोनों रेलवे लाइन के किनारे दरख्तों के झुंड में जा रुके। हाजरा कई कदम दूर पीछे एक दरख्त के तने के साथ यूं बैठ गई जैसे थक कर हार कर गिर पड़ी हो। उसे ऊँग आने लगी, मगर वो गुनूदगी जैसे उसे किसी ने धोखे में चरस या बांग पिला दी हो। जिस्म और दिमाग की रही सही कुव्वतें भी ठंडी हो गई। उसे तो ये भी याद न रहा था कि वो यहाँ तक चली क्यों आई है और अब यहाँ क्यों देर हो गई है। अचानक उसे वो वक्त याद आ गया जब 9 बरस की उम्र में उसकी माँ को और बाप को लोगों ने दफन कर दिया था, तो वो दोनों कब्रों के दरमियान गुमसुम बैठ गई थी। उसके आंसू निकल आए, फिर वो सिसकियां ले लेकर रोने लगी। वो शायद वहीं सो जाती या शायद वहाँ से चली जाती या जाने क्या करती, लेकिन उसने आंसुओं के धुंधलके में देखा कि औरत बुर्का उतार रही है। हाजरा ने आंसू साफ करके देखा, औरत ने बुर्का उतार कर लपेटा और जमीन पर रख दिया। हाजरा चौंक उठी। वो औरत नहीं थी जिसने बुर्का ओढ़ रखा था, वो एक आदमी था जिसने शलवार कमीज पहन रखी थी। वो सर से नंगा था। सूबेदार अकबर अली ने पनाह गुज़ी औरत को चारपाई पर बिठा दिया और खुद पीछे हट गया। उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। मोमबत्ती की थरकती लो में उसने इस औरत के बालों को देखा। उसे हाजरा याद आ गई। हाजरा के बाल भी इसी तरह जाजिब नजर थे। हाजरा का ख्याल आते ही उसका दिल यकबारगी हल्का फुल्का हो गया, जैसे उसका मसला हल हो गया हो। मुझे एक ऐसी ड्यूटी पर जाना है जो टाल नहीं सकती, अकबर अली ने कहा। मैं तुम्हें अपने साथ भी नहीं ले जा सकता। चलो मैं तुम्हें एक लड़की के पास छोड़ आता हूँ, वहाँ तुम्हें डर नहीं लगेगा। मैं ड्यूटी से फारिग होते ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। उसने ठीक सोचा था। हाजरा का ख्याल आते ही उसे ये सोच आ गई थी कि वो इस औरत को इकबाल के वालिद के सुपुर्द कर देगा और वो लोग इसे हाजरा के कमरे में जगह दे देंगे। नहीं, औरत बोली, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगा। अकबर अली ने हारी हुई आवाज में कहा, मैं आधी रात के बाद आ सकूंगा। उसने घड़ी देखी तो चौंक उठा। गाड़ी वजीराबाद के करीब आ रही थी। थोड़ी देर बाद चले जाना। औरत ने रंधी हुई इल्तिजा की। मैं सो जाऊं तो बेशक चले जाना, जरा देर बैठ जाओ, मेरे करीब बैठो। उसने सर झुका लिया। अकबर अली गहरी सोच में खो गया। उसने चौंक कर एक बार फिर घड़ी देखी। इस्तराब और ज़हनी कश्मकश उसके चेहरे से जाहिर होने लगी। उसने औरत को देखा। वो सर झुकाए, चेहरा हाथों में थामे, यास और नाउमीदी का मुरक्का बनी बैठी थी। मोमबत्ती की जर्द रोशनी उसके बालों पर नाच रही थी। इन बालों में टेढ़ी मांग की सीधी सफेद लकीर अकबर अली को परेशान करने लगी। उसने सोचा, ये औरत जफरवाल की सरहद पर क्यामत की गोलाबारी से बचकर जाने धूल और मिट्टी में कहां छुप छुप कर प्यादा कितनी ही मुसाफत तय करके आई है। जाने कितने दिन भूखी प्यासी भी रही होगी। दिल में बच्चे और हामद का गम लिए इतने दिनों से रो रही होगी। उसने औरत के झुके हुए चेहरे को देखा, फिर इसकी झुकी पलकों को नजर भर के देखा। औरत ने अपने गाल पर उंगलियां फैला दी। लंबूतरी उंगलियों का हुस्न बालों से ज्यादा मशहूर कुन था। उसके हाथों, होंठों, पलकों और रुखसारों की सफेदी माइल गुलाबी रंगत में ताजगी और इश्तियाल अंगेज हुस्न का निखार था। वो उसे देखता रहा। 2-3 लम्हे गुजर गए। औरत ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और अकबर अली की तरफ देखा। औरत की आंखें खौफ से खुल गईं। अकबर अली ने देखा, इन आंखों में जादू का असर था। इस कदर मोहनी आंखें उसने कभी नहीं देखी थी। औरत की आंखें खुलती चली गईं और होंठ लर्जने लगे।